اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو، 3 لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا روزے دار کی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے، نمبر 2 عادل حاکم کی، اور نمبر 3 پر مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددعا کو بادلوں سے بھی اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بہترین صدقے کی چیز نہ بتاؤں؟ تمہاری وہ لڑکی جو طلاق یا شوہر پاس لوٹ کر تمہارے ہی پاس آ گئی ہو اور تمہارے علاوہ اس کو کوئی کمانے والا نہ ہو، تو تمہارا ایسی لڑکی پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کیے چلا اور 2 آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا، اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک تمام گناہ بخش دیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا میں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7373۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کی ایک صاحبزادی زینب کے بھیجے ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے لڑکے جان کنی میں مبتلا ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر انہیں بتا دو کہ اللہ ہی کا سب مال ہے، جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے، اس کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بس ان سے کہو اور اس پر صبر ثواب کی نیت سے کریں۔ صاحبزادی نے دوبارہ آپ کو قسم دے کر کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور تشریف۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کھڑے ہوئے۔ پھر جب آپ صاحبزادی کے گھر پہنچے، آپ کو دیا گیا اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، جیسے پرانی مشق کا حال ہوتا ہے۔
یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھر آئے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔